سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور بڑی ہی ایک ڈینجرس خبر انسانیت تک پہنچائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے، عبرت نہیں پکڑتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کو ہم نے کان دیے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک هم الغافلون، ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، ان میں سے الٹیمیٹلی اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی، بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے۔ جو سورۃ العصر میں بھی آیا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، اور یہ سچائی کا پیغام سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں، پھر جاگو اور جگاؤ کی مہم شروع کریں، انسانیت کو بتائیں کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ پھنسنے والے ہیں، کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ تو چوکوں پہ کھڑے ہو کے اور بڑی بڑی بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اسپیکر فٹ کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے، تو بچ جاؤ۔ ہماری حالت ویسے یہ ہے کہ ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ راگنی الاپ رہے کہ انسانیت نے دوزخ میں گرنا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیا اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہی پیغام ہے جی کہ لوگوں کو یہ آیت سنائیں، خود بھی آخرت کی فکر کریں، لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کریں، اور علم کی بنیاد پہ، تاکہ عقائد کی بھی اصلاح ہو اور اعمال کی اصلاح۔